احدیہ یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ سب مومنین کو سلامت رکھے۔ مومنین کرام، آج آئے ہیں آصف الوی کے اپنے پیج پر، جو اس کا فیس بک پیج ہے۔ وہ کیوں بھاگے تھے، کس لیے بھاگے تھے، وہی سوال خود اس سے بار بار جب پوچھا گیا تو اس نے وضاحت دے دی ہے۔ تو اب اس نے کتنا سچ کہا ہے اپنے غور سے سننا ہے اور غور سے اس تحریر کو بھی خود پڑھنا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم مومنین کرام، السلام علیکم یا علی مدد۔ ایک اہم سوال جو بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ میں نے ملک کیوں چھوڑا، اب چھوڑا کیسے لکھا ہے یہ خود ملاحظہ کریں۔ اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ یہ سازش یکم محرم کو ہو چکی تھی کہ مجھے پابند سلاسل کیا جائے یا پھر مذہبی دہشت گردی کی بھیٹ چڑھایا جائے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان خطرات کا سامنا کیا جائے۔ جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو ان عناصر نے بڑی مہارت سے ایک کلپ بنایا اور اس کو غیر ملکی اکاؤنٹس کی مدد سے وائرل کیا۔ خود پیچھے رہ کر عام لوگوں کو گمراہ کر کے چند افراد کو سڑک پر لائے۔ وہ پوشیدہ رہ کر یہ کام کر رہے تھے اور خود پر مذہبی لبادہ اوڑھے ہوئے تھے، جو بعد میں عیاں ہو گیا۔ میں نے مختلف شیعہ مذہبی رہنماؤں سے رابطہ کر کے انہیں ان افراد کی نشاندہی کی اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ ایک مذہبی رہنما جن سے میں اکثر قومی حوالے سے رابطہ کرتا تھا، اس کی قومی خدمات کا ذاتی حیثیت سے مداح بھی ہوں اور ان کی ہمیشہ دل سے قدر بھی کرتا ہوں۔ ان سے مشورہ بھی کیا ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے، وقتی طور پر ہجرت کرنی چاہیے یا رکنا چاہیے۔ انہوں نے حرم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اب اس نے زینب بھی کیسے لکھا ہے آپ ملاحظہ کرتے جائیں۔ ان کے جو ماشاءاللہ سے جو اتنے بڑے علامہ بن رہے ہیں، ان کا وہ الفاظ دیکھیں، چیک کریں کہ کس طرح لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے حرم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے استخارہ کروایا اور طے پایا کہ ان سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ہجرت کی جائے۔ میرے پاس برطانیہ کا طویل مدت کا سفری ویزا، تو سفری کیسے لکھا ہے وہ بھی ملاحظہ کرتے جائیں، سفری ویزا موجود تھا۔ میں نے قانونی طریقے کے مطابق لیپ ٹیسٹ جو ٹکٹ کے لیے ضروری تھا کروایا اور 2 دن بعد پاکستان نے روانہ ہوا۔ اس میں نہ کوئی حکومتی معاونت تھی نہ سرپرستی۔ اگر کوئی سرپرستی ہوتی تو کبھی بھی میں وطن نہ چھوڑتا۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں سادہ لوگ عوام کے مذہبی جذبات کو مشعل کر کے زندگی چھینی جاتی ہے اور قاتل کو مذہبی القابات سے نوازا جاتا ہے۔ عدالتوں کی بجائے سڑکوں پر عوامی عدالتیں لگائی جاتی ہیں۔ میرے جانے کے بعد ایک الزامات کی بو چھاڑ کی اور یہ اندرونی عناصر کی طرف سے تھا اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور جب میں پاکستان آیا تو کیا یہ افراد اپنے الفاظ واپس لے کر عوام سے اپنی غلط بیانی پر معافی مانگیں گے؟ کیا اس ملک میں اختلافی موضوعات کی گفتگو ذمہ دار افراد نے نہیں کی؟ کیا برطانیہ میں رہ کر شیعت مشکوک ہوتی، جو پھر یہاں بہت بڑے مراکز قائم ہیں اور ملین پاؤنڈرز دوسرے ملک میں پہنچ کر حلال کیسے ہو جاتے ہیں؟ سرکار ولی عصر کا ظہور قریب ہے۔ ان سازشوں کو ختم کر کے حق کہو، حق بولو، حق سوچو۔ ذاکرین اور خطباء کی خاموشی ایک دن آپ کو بھی انہی سازشوں کا شکار کرے گی۔ میرا مولا میرے ملک کو ایسے سازشی عناصر سے محفوظ فرمائے، الہی آمین۔ اسیر ولایت آصف رضا الوی، 5 نومبر 2020۔ تو مومنین ملاحظہ کیا آصف الوی کی جہالت دیکھیں۔ اس نے جو تحریر لکھی ہے، اس تحریر میں بھی بہت کچھ یہ خود اپنے آپ کو پکڑوائے گا اگر کوئی اس تحریر کو ملاحظہ کرے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں استخارہ کر کے بھاگا ہوں، استخارہ کر کے میں نے ہجرت کی ہے، نعوذ باللہ۔ تو دیکھیں اس بدبخت نے کتنی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی حوالے سے کہا ہے۔ تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس نے گستاخی کی ہے، اور اس کی گستاخی کی ہے جس کو ہمارے مذہب اہل سنت والے بھائی اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ تو مومنین، یہ بدقسمتی سے اس طرح کے لوگ جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک مذہبی رہنما کو دل سے مانتا ہوں، اس کی قدر کرتا ہوں، ان سے مشورے کرتا ہوں، تو وہ کون ہے اس کا نام بھی لکھ دیتے
تو مومنین کرام، یہ ان طرح کی سازشیں ہیں، یہ فقط تحریر آپ کو آگاہ کرنے کے لیے تھی کہ یہ کس طرح سازشیں کر رہے ہیں، اور ابھی بھی برطانیہ میں بیٹھ کر وہ خفیہ طریقے سے مومنین کو گمراہ کر رہا ہے، اور اس جہالت کو عیاں کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ تھوڑی سی تحریر پیش کی ہے۔ اس کی خود انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے اس کی چترول کی جائے گی، اچھے طریقے سے اس کو بدنام کیا جائے گا۔ ابھی تو وقت باقی ہے، بہت بڑے دلائل ہم نے انشاءاللہ کٹھے کرنے ہیں، اور کچھ کٹھے بھی کر لیے ہیں اس کے جاہل ہونے کے حوالے سے، کہ یہ کتنا جاہل ہے اور کتنی اس میں جہالت ہے، اور کتنا یہ مشکوک بندہ ہے جو ہمارے مراکز جو مثلاً قم و نجف ہے اور یہ پاکستان ہے، خود رہبر معظم نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے، تو یہ کس طرح کا بندہ ہے۔ انشاءاللہ خدا مومنین کو سلامت رکھے۔ پھر حاضر ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وحدہ یا علی مدد۔